بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سونے سے پہلے کی دعا آپ نے پڑھی تو سونے کے آداب میں اگر آپ خواب اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتے ہیں تو دو عنوانات ہیں اس حوالے سے۔ پہلا عنوان پہلے پڑھتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے باقیات الصالحات، اور ایسی کتاب جو آپ کے پاس دستیاب ہے۔ اس کے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے، آج کے دور میں اسی کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے، باقیات الصالحات۔ باقیات الصالحات میں قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے خواص والے چیپٹر میں جائیے، اور اس چیپٹر میں جب جائیے گا نمبر 16 پر جائیے۔ ایڈریس میں گائیڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو حاضر خدمت۔ 16واں امر ہے اس باب کا، اور 16ویں امر میں دو علماء سے، ایک شیخ ابراہیم کفعمی علیہ الرحمہ سے اور ایک محدث فیض کاشانی سے، دو کتابوں کے حوالے سے اس بات کو لکھا گیا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ رات میں حالت خواب میں کسی نبی، کسی امام کی زیارت کرے، وہ خود سے آئیں وہ الگ موضوع ہے، آپ انہیں خواب میں دیکھنا چاہیں یہ الگ موضوع ہے۔ ان کا آنا ان کے اختیار سے ہے، آپ کا بلانا آپ کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں نبی یا امام کی زیارت کریں، کسی بھی خاص نبی، آپ ملنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ سے، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اور امام کے علاوہ بھی آگے لکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنی کسی مرحوم والدین میں یا کسی اور مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا خواب سیٹ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ باوضو ہونا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک دعا مخصوص ہے اسی چیپٹر میں، اللہم انت الحی الذی لا یوسف سے آغاز ہو رہا ہے، غالباً 6 یا 7 لائن کی دعا ہے، بہت طویل دعا نہیں ہے، اور اس دعا کے بعد آپ کو پڑھنا ہے قرآن مجید کے 7 سورے پڑھنے ہیں۔ سورہ والشمس، سورہ واللیل 2، سورہ والقدر یعنی القدر 3، اور چاروں قل، 4 اور 3 7، واللیل والشمس، سورہ قدر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون 7۔ ان 7 سوروں کے علاوہ ایک تسبیح پڑھنی درود کی، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے سورہ اخلاص یعنی 100 مرتبہ، یہ الگ ہے۔ ان سارے کاموں کے انجام دینے کے بعد بستر پاک ہو، فیملی لائف کے اعتبار سے اپنے آپ کو ذرا سا اس رات میں رکھیں محفوظ، تاکہ آپ کے خواب میں جو آپ کسی نبی کو بلانا چاہتے ہیں، کسی امام کی زیارت چاہتے ہیں، تو خدا راستے آسان کر دے، اور داہنی کربٹ سو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خدا آپ کے لیے راہیں آسان کرے گا، نبی سے، امام سے ملاقات، یا اپنے کسی مرحوم والد یا مرحومہ والدہ سے ملاقات، اور جو آپ بات کرنا چاہیں گے وہ ان سے بات کر سکیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اب آئیے اگلا مسئلہ۔ کیا بولا نا، یہ تو آپ نے فکس کر دیا، میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی آپ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا خواب کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا اس میں نبی دکھائیں گے، امام دکھائیں گے، اور
کسی مرحوم یا مرحومہ سے بات کرنے کا موقع. اگلا امر اس کے بعد اسی کتاب میں اسی باب کے اندر 17واں امر ہے. 17 کہہ سکتے ہیں آپ لیسن امر. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ جملہ ملے گا آپ کو کہ اگر کوئی مشکل انسان کو درپیش ہو اور مشکل کا حل جاننا چاہتا ہو، بالکل جیسے استخارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشورہ ملے، یا خود مشورے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رہنمائی ملے، اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں دستیاب نہ ہوں اور وہ خواب کی حالت میں اپنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہے، بالکل خواب میں ہی اس کو عطا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اب جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پہلا سورہ والشمس، اب یہ 7 مرتبہ ہے. سورہ واللیل 7 مرتبہ ہے. 2 سورہ والتین 7 مرتبہ ہے. 3 ہو گئے. سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ ہے. تو یہ 6 سورے 7 مرتبہ. اور بعض علماء نے اس میں 2 سورے اور ایڈ کیے، سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ 7 مرتبہ. اب کل 8 سورے ہو گئے، اور 8 سوروں میں سے ہر سورہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ. کہتے ہیں 7 دن سے پہلے 3 دن 5 دن کے بعد آپ کو حالت خواب میں کوئی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب پہنچائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بات سے بات کہاں تک نکل گئی؟ بات تھی علم کے اعتبار سے، اور اس کا تعلق بھی علم سے تھا کہ مولا نے حالت خواب میں سونے والوں کی ارواح کو جب بیان فرمایا تو روح کے ساتھ ریح کو سمجھایا اور ریح کے ساتھ ہوا کو بیان کیا. اب آئیے کچھ سوالات تھے کہ جو امام کی خدمت میں کیے گئے، اور ان سوالات کی ترتیب بدل رہا. ابن اسور کہلاتے تھے روم کے بادشاہ، کیونکہ مولائے کائنات کے زمانے میں جو روم کی سلطنت ہے ان کے بادشاہوں کے جد کا نام تھا اسفر. اسفر مطلب اس کا رنگ زرد رہتا تھا، بہت پیلاہٹ تھی چہرے کے اوپر. تو ساری اولادیں ابن اسفر کہلاتی تھی. اور اب اس ابن اسفر کا نمائندہ شام پہنچا ہے، اور شام کی گورنمنٹ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کو بھیج دیا کوفے کی طرف. یہ کوفے پہنچ گیا، سوالات لے کر آیا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور یہ پہنچ گئے. کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے رعایا ہوں، آپ کے علاقے سے ہوں، کچھ سوال لے کر آیا ہوں. امام مسکرائے، فرمائے نہ تم ہماری رعایا سے ہو اور نہ تم ہمارے علاقے سے ہو، تمہیں تو حاکم شام نے یہاں بھیجا ہے، تم آئے روم سے ہو. اللہ اکبر. کیا چھپائے گا کوئی علی سے اپنا آنا اور جانا، جب وہ جانتے ہوں نسلوں میں آنا تو کیا چھپاؤ گے اگلوں میں جانا. سب پتہ ہے مولا کو کہاں سے آئے ہو اور کیا کام لے کر آئے ہو. کہتا ہے اللہ کے سوا یہ بات کوئی جانتا نہیں تھا. اب سمجھ میں آ گیا، جو بات اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو وہ علی جانتے ہیں. کہ آپ سچ کہتے کہ میں آپ کے علاقے سے نہیں ہوں، نہ آپ کی رعایا ہوں، روم سے آیا ہوں، سوال لے کر آیا تھا. امام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، یہ میرے شہزادے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو. اپنی زندگی ظاہر میں مولا کائنات نے علم کے مسئلے پر الراسخ فی العلم کا تعارف اس طرح سے کرایا،
آپ یہ بتاتے کہ میرا جانشین ہے، بس سوال مجھ سے کر لو. آپ نے سوالوں سمیت بھیج دیا. اور کمال یہ تھا کہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بھی اس کو کرنے کا موقع نہ دیا. سوال بھی خود بتائے اور جواب بھی خود بتائے. اللہ اکبر. کیا سوال لے کر آئے ہو؟ سنو، تم ہی سوال لے کر آئے ہو. بہت مشہور جملہ مولا کا. اور میں پھر سوال کی ترتیب بدل رہا ہوں. ایک سوال ان میں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قطرہ خون کون سا گرا؟ میں دو روایتوں کو ملا کے پڑھ رہا ہوں. روئے زمین پر سب سے پہلے قطرہ خون کون سا گرا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے شاید حضرت آدم کے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام کو جب قابیل نے قتل کیا تو قابیل کے قتل کیے جانے کی بنیاد پر جناب حابیل کے سر سے خون بہا، کیونکہ اس نے وار کیا پتھر سے جناب حابیل کے سر پر. اتنا بڑا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا تھا. تو پہلا قطرہ خون زمین پہ گرا وہ حضرت حابیل کا. مگر امام نے ارشاد فرمایا پہلا قطرہ خون جو روئے زمین پہ گرا حضرت حوا کا تھا. جب خدا نے ان کو ثمر آور کیا صاحب اولاد بنانے کے لیے، تو جو خواتین کے مخصوص عوارض ہیں ان نے وہ پہلا خون تھا جو روئے زمین پہ گرا تھا. اللہ اکبر. سوچنے والی بات. کون بتا سکتا ہے ان تمام معاملات کو اگر راسخ فی العلم نہ ہو؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفضل فرمایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے؟ روئے زمین پر وہ کون سا مکان جس کا کوئی قبلہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی قبلہ موجود ہے. روئے زمین پر ایک ہی مکان اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے، وہ خود قبلہ ہے. خانہ کعبہ کا کوئی قبلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ ہے ایک سوال اور اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا. تو سوال کیا تھا کہ آسمان کے اعتبار سے جو سینٹر پوائنٹ زمین پہ بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ اب اگر میں یوں کہوں کہ پوری چھت کو آپ ناپ لیجئے اور اس چھت کی پیمائش کے بعد اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں کہاں بنے گا نیچے، تو شاید آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک جب سب آپ پیمائش کر لیں گے اس کے بعد آپ ایک پن پوائنٹ کو مخصوص کریں گے. یہ ہے سینٹر پوائنٹ. آسمانوں کو ناپنا کس کی بس کی بات ہے؟ امام سے سوال کیا گیا آسمان کے لحاظ سے زمین پر سینٹر پوائنٹ کون سا بنے گا؟ اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا سینٹر پوائنٹ ہے زمین مکۃ المکرمہ. آسمان کے لحاظ اتنا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اس کو میں آسان کرتا ہوں. ہمارے یہاں سب سے مشکل بحث پڑھائی جاتی ہے. اب تو خیر مشکل کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتابیں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتاب شرح الامہ میں یہ فقہ کے ابواب کی کتاب بہت بڑی ہے. اس کتاب میں سب سے مشکل بحث وہ قبلے کے تعین کی ہے. اور قبلے کے تعین کی بحث میں
ستاروں سے قبلے کی پہچان اس زمانے میں کہ جبکہ کوئی نارمل وسائل نہیں ہوتے تھے. ان میں سے ایک اور بحث وقت کی پہچان، اور وقت کی پہچان میں زوال آفتاب کی پہچان. زوال آفتاب کی پہچان میں زمین پر کوئی سیدھی چیز، لکڑی ہو یا بانس یا لوہا یا پلر، اگر نصب کیا جائے اور سورج جب نکلے گا مشرق سے اور جائے گا مغرب کی طرف تو سائے کی تبدیلی ہے. اللہ اکبر. سایہ پڑے گا سمت مغرب، اور جب سورج آگے بڑھ جائے گا تو سایہ مشرق کی طرف آئے گا. دنیا کے سارے شہروں میں سایہ کم ہو کر بڑھنا شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، سوائے مکے میں. مکۃ المکرمہ میں جب زوال آفتاب ہوتا ہے تو ایک مرتبہ سایہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اتنا پن پوائنٹ پر ہے مکہ. آج سے 1400 سال پہلے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے الفاظ مقدس میں زمین کے اعتبار سے نہیں، آسمان کے لحاظ سے آپ نے سینٹر پوائنٹ بتایا مکہ مکرمہ. بالکل وہ مقام کے جہاں پر سورج جب بالکل سوا نیزے پر آئے گا زوال کے اعتبار سے تو سایہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے امام کی بارگاہ مقدس سے اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال. وہ کیا سوال؟ مولا یہ بتائیے، مولا خود بتا رہے ہیں تمہارا سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ روئے زمین پر وہ کون سا حصہ ہے جس پر سورج صرف ایک مرتبہ چمکا ہے، نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد چمکے گا. امام نے ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل شگافتہ ہوا اور پانی اس حصے سے ہٹ گیا تو پہلی اور آخری مرتبہ سورج چمکا دریائے نیل کے اندر کے اس حصے پر. نہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ اس کے بعد ہو سکے گا. امام کے الفاظ مقدس. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اور ابھی وہ سوال تھا جس کو الگ روایت میں بیان کیا گیا کہ بتائیں وہ کون سی ذات ہے اس کی کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں اس کا. حضرت آدم بڑے خوشحال رہے، نہ آدم کے والد نہ آدم کی والدہ، نہ آدم کے بھائی نہ آدم کی بہنیں، نہ آدم کے چچا نہ آدم کے تایا، نہ آدم کی خالہ نہ آدم کی پھپھو. کتنے آسان رہے، نہ ساس. کیسی خوشی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تک ہم باقی رشتے پڑھ رہے تھے اب تک تو خاموشی تھی. یہاں سانس کی بات آئی اور سانس بحال ہو گئی. حضرت آدم کیا خوش قسمت تھے. نہ ساس نہ سسر نہ سالے نہ سالیاں نہ مشکل کرنے والیاں. آپ کی بات نہیں ہو رہی. کچھ ہیں تاریخ میں، ہم تو تاریخ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. ان کو آپ اپنے رشتوں میں مت تولیے گا، یہ کہیں اور کی بات ہو رہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو حضرت آدم کا رشتہ جناب حوا سے تو ایک تو تھا نا کہ آپ شوہر و بیوی. حضرت حوا سیم، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، شوہر تو ہے نا، ان کی اولادیں بھی ہیں. وہ رشتہ کون سا، وہ ذات کون سی؟ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. امام نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسے خدا کہتے ہیں. لم یلد
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जो खुदा को रिश्तों को तोड़ के बताए उसे हसन कहते हैं। कि कोई कराबतदार जिसका नहीं है परवरदिगार है। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा सवाल यह था कि हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है। हक और बातिल, बहुत गौर कीजिएगा, ये आपने सुना तो बहुत मर्तबा है, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर इतना ना किया हो। हक और बातिल, इमाम फरमाते हैं कि हक और बातिल के दरमियान 4 अंगुष्ठ का फासला है, 4 फिंगर, कि जो कान से सुना जाए उसमें अक्सर गलत हो सकता है, सब नहीं, अक्सर गलत हो सकता है। और जो आंख से देखा जाए वो इंसान के लिए हक और यकीन की मंजिल पर होता है। मैं सोचता हूँ मौला कमाल कर दिया, आपने सारा मसला हल कर दिया। इमाम के अपने अल्फाज हैं, अब अगर कोई इसके अलावा कहे तो उसे झुटला दो। इमाम के अल्फाज, मौला आपने मसला हल कर दिया, इसलिए कि जो कमरे में हुआ वो हमने सुना था, जो मैदान में हुआ वो देखा। इमाम ने दोनों मसले वाजे कर दिए। कमरे में होने वाली वारदात थी सुनी सुनाई, किसने किसको बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आप पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने जमीन और आसमान के फासले को बयान किया। और फिर सवाल, कि तेरा सवाल यह था कि मशरिक और मगरिब के दरमियान कितना फासला है। इमाम, सूरज की एक दिन की मुसाफत है। हो सकता है कि आज ये मसला इतना आसान न लगे, लेकिन आने वाले वक्तों में मशरिक और मगरिब के फैसले इमाम हसन मुज्तबा के उस अल्फाज के एतबार से फरमाते, अगर मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं और मगरिब को मशरिक कर दूं। मैं चाहूं तो शाम को इराक कर दूं, इराक को शाम कर दूं। अल्लाह अकबर, कैसे मुमकिन है। बहुत छोटी सी मिसाल, आज एक हमारे सामने दुनिया का नक्शा एक गोल बॉल की शक्ल में सामने मौजूद, बच्चा उसे घुमाएगा तो पलट जाएगा मशरिक उधर मगरिब इधर। नक्शा पलटे वो आज का बच्चा है, जो हकीकत पलट दे वो कल का इमाम। बैठे हुए शख्स ने इमाम से कह दिया, बड़ी बातें करते हो, नाना भी ऐसे करते थे तुम्हारे और बाबा भी ऐसी बातें करते थे। अगर इतना ही कर सकते हो तो मुझे औरत तो बना लो। इसका मतलब है कि इल्म बर्दाश्त करने के लिए मर्दानगी चाहिए, वरना कुछ और कह देता। अगर इमाम के इल्म को आजमाना ही था, कुछ और कह देता। इसने अजीब जुमला कहा, ये मशरिक मगरिब की बातें छोड़ो, ये इराक और शाम की बातें छोड़ो, आप मुझे औरत बना दो। अल्लाह अकबर। इमाम ने इरशाद फरमाया, शर्म नहीं आता, शर्म नहीं आती कि औरत होके मर्दों के मच में बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। अब जो उसने अपने वजूद पे गौर किया, लोगों ने देखा कि अभी तो बात कर रहा था, अब बात कर रही है। जमीर बदली, जमीर का मर्जे बदला, लिबास बदला, अंदर बदन का निजाम बदला, और सिर्फ ऐसे ही न बदला बल्कि पूरा हिसाब किताब बदला। पूरा हिसाब किताब बदला। क्या मतलब इस जुमले का? अब ये मजमे से उठ के गई
مجمع میں آیا تھا، مجمع سے اٹھ کے گئی. اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آل محمد کی بارگاہ سے راسخ فی العلم پہچاننا چاہتے ہو تو صرف نسب ہی نہیں بڑھتے بلکہ جنس بھی بڑھتی ہے. گئی اور پھر جب اپنے گھر پہنچی تو مولا نے بڑا انصاف کیا کہ اس کے گھر کی خاتون کو مرد میں تبدیل کر دی. بڑا انصاف کیا. میں نے کہا نظام پورا بدلا. اور اب اس حالت میں زندگی گزاری صاحب اولاد. اللہ اکبر. 3 سال کے بعد کہتے ہیں پلٹ کے واپس دونوں روتے ہوئے آئے. پھر مولا نے واپس ریورس کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد.